بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي متفق علیہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فغن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سائے عاطفت میں لیے رکھنا اسی ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتوا مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہ گار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ انہی خاص لمحوں، خاص ایام، خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان میں رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کی 15ویں شب بھی شامل ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات سے متعلق حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، پھر اپنی تمام مخلوق انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول و فضل رحمت فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بنی کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پالی جاتی تھیں۔ اعلان خداوندی بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات از راہ شفقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی رحمت کے لحاظ سے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک فرماتا ہے کوئی طالب بخشش معافی چاہنے والا، توبہ کرنے والا جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ جسے میں رزق دوں؟ کیا کوئی آفت مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی حاجت و طالب والا؟ فرماتے ہیں کہ صبح تک وہ فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس حدیث پاک میں توبہ کا ذکر پہلے ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں توبہ کے بیان میں موجود ہیں۔ اہل ایمان و اہل تقوی پر بھی توبہ و استغفار فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک بار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ پر سے گزرے تو جو آپس میں ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ تم کو ہنستا ہوا کیوں دیکھتا ہوں؟ صحابہ کرام اس عتابانہ کلام سے ڈر گئے۔ اسی وقت یہ آیتیں اتری، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دار و مدار خوف و امید پر ہے۔ اس کی رحمت سے امید یعنی توبہ و معافی مانگنے پر بخشش کا یقین، اور اس کے عذاب سے ڈر و خوف لازم ہے۔ اسی طرح نور الانفان صفحہ 421، توبہ میں 3 چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے اس پر ندامت اور شرمندگی کرے۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس کا فوراً چھوڑ دے اس کو۔ تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم و ارادہ کرے۔ جب اس طرح توبہ کرے تو توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر توبہ، حدیث نمبر 4304۔ جس نے گناہ سے توبہ کر لیا ویسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مولا رحیم کا کرم دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اس کی توبہ قبول فرمایا بلکہ وہ گناہ بھی معاف کر دیا اور نام اعمال سے وہ گناہ مٹا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم سب کو خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو غور کرنا ہے کہ اس شب برات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مغفرت چاہیں۔ جب رحمت الہی خود بندوں کو بلا رہی ہے، یہ اس کا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان گنہگار ہو جائے گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا تریاق زہر کی دوا جو فوراً اثر کرتی ہے استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ حدیثوں میں جوانی کی توبہ اور گناہ سے فوراً توبہ کی فضیلت موجود ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرو پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت نہ منہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہے، اب تو ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ آدمی جوانی میں توبہ کرے جب قوت اور طاقت موجود ہے اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ توبہ کے لیے بوڑھے ہونے کی راہ دیکھنا یا متکبر دن راتوں کا انتظار کرنا، توبہ کے لیے بوڑھے ہونے کی راہ دیکھنا یا متبرک یعنی کہ تبرک راتوں کا انتظار کرنا سستی اور کاہلی ہے۔ یعنی کہ اس انتظار میں رہے کہ میں توبہ اس دن کروں گا، توبہ اس رات میں کروں گا جب عید کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، عشرہ ذی الحجہ ہو، محرم کا عاشوراء کا دن ہو، تو ایسے دنوں میں ہم توبہ کریں گے تو ان دنوں راتوں کا انتظار کرنا بہت سستی اور کاہلی ہے۔
ہم اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کی طبیعت میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے۔ ہم آج کے کام کل پر ٹالتے، ہم پھر کبھی کا شکار ہیں، پھر کبھی کر لیں گے، آگے دیکھ لیں گے۔ ٹال مٹول، تاخیر، تساہلی، سست روی ہمارے دین و دنیا و مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، برباد ہے۔ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں توبہ کے باب میں ایک الگ باب قائم فرمایا ہے۔ باب تصویف، آئندہ کر لوں گا کے بارے میں لکھا ہے کہ آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی سی کی ہے جیسے ایک درخت، وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا تو وہ کہے کہ میں 1 سال بعد اس کو اکھاڑنے آؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور خود کاٹنے والی کی جو عمر ہے وہ ڈھلتی چلی جائے گی، گزرتی چلی جائے گی، وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کی کمزوری کی حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا، تو جب وہ کمزور ہو جائے گا، وہ درخت زیادہ طاقتور، پھر اس پر کیسے غالب آ سکے گا؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے، شیطان کا طریقہ ہے، جس کو وہ مسلمانوں کی دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سانسوں میں ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو اپنی جان کی خاطر، اپنی جان کو آخرت کی خاطر، دنیا کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ داناؤں کی رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، یعنی عقل مندوں کی رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں یہ بکثرت مل سکتا ہے۔ کل کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ سورہ حاقہ میں ارشاد ربانی ہے کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہے گی۔ توبہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ربانی ہے۔ مولا رحیم کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ القرآن سورہ شعراء آیت نمبر 42-25۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ توبہ سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر کثرت سے موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ۔ لوگو، بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزانہ 70 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف باب استغفار صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم و لیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر، کاہن، سود خور، بدکار، یہ وہ لوگ ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ غنیت الطالبین صفحہ 449۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اس مبارک شب برات کے فیضان سے مالا مال ہو۔ محروم و کم نصیب لوگ، جو اس رات میں بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کی نصیب کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو بھی اس بڑی رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ بلا شبہ شب برات نجات کی رات، چھٹکارے کی رات، معافی والی رات، برات والی رات کو رحمت خداوندی وافر مقدار میں بندوں پر نازل ہوتی ہے اور گنہگاروں کی بگڑی سنورتی ہے۔ لیکن چند ایسے افراد بھی موجود ہیں جو بعض گناہوں کی وجہ سے اس رات کی برکات اور فضل خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نمبر 1، رشوت لینے والا، ظالم سپاہی، کاہن، لوگوں سے مال لے کر امراء کو دینے والا، لہو لعب کے مزہ امیر رکھنے والا، لہو لعب کے کھیل میں ہمیشہ منکشف رہنے والا، یعنی کہ ہمیشہ ملوث رہنے والا، مشرک، دنیاوی عداوت رکھنے والا، قطعی رحمی کرنے والا، از راہ تکبر کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، دائمی شراب پینے والا، یعنی ہمیشہ کا شراب کا عادی، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، زناکار، جاندار کی تصویر بنانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بیچنے والا، بدعتی جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو۔ ان سب لوگوں کا اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا، مغفرت نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہر قوم کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ کافروں کی توبہ کفر سے، مومنوں کی توبہ گناہوں سے، خیال رہے گناہوں سے انکار کرنا بے حیائی اور ٹھڈائی ہے۔ گناہ کا انکار کرنا، نادم ہونا اچھی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شب برات اور دیگر مقدس ایام والی راتوں میں توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کو ان مقدس دنوں اور راتوں کے لیے اٹھا رکھنا بدترین جرم و شقاوت ہے۔ یعنی کہ پورے سال گناہ کرتے رہنا اور دل میں ارادہ رکھنا کہ میں شب برات کو، شب قدر کو میں اپنے گناہوں کی معافی کراؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ ان دنوں اور راتوں کے لیے اٹھا کر رکھنا توبہ کو بدترین جرم اور شقاوت ہے۔ کیا معلوم ایسے دن اور ایسی راتیں آنے سے پہلے موت آ جائے اور گناہوں کا بوجھ لے کر خدا کے حضور پیش ہونا پڑے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شب برات اور دیگر مقدس راتوں کو عبادت کے لیے جاگنے والے حضرات نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے توبہ کریں، آتش بازی، خرافات، رات بھر گھوم پھر کر وقت برباد نہ کریں، ہوٹلوں کو آباد نہ کریں، چائے کی دکانوں کو آباد نہ کریں، یہاں تک کہ بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، سنجیدگی سے اس رات کی فضیلت و برکات کو دامن میں سمیٹیں، اپنے اور تمام عالم اسلام کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ملک کی درستگی کے لیے دعا کریں، اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور ظالم اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے دعا کریں، اور فلسطین کی حمایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ان کی بھلائی کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ ایک چیز ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک مزاحیہ کہ ایک امام صاحب تھے، اور امام صاحب نے جب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے سے 10-15 لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ملک کی حالات کی درستگی کے لیے دعا کریں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت امام صاحب کھڑے ہوئے اور اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا اور کہنے لگے کہ بھئی جس بھائی کا یہ نوٹ ہو اپنی نشانی بتا کر لے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا بولنا تھا امام صاحب کا، اسی وقت 5-6 آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ نشانی ہے، 2000 کا نوٹ ہے، ہمیں دے دیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نوٹ میرے ہیں، میں اپنے گھر سے لایا ہوں ترکاری لانے کے لیے، سامان لانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ملک کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پیسوں کو مارنے کے لیے، چھیننے کے لیے، سمیٹنے کے لیے، جھوٹ بول کر لینے کے لیے ہم خود صحیح نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات صحیح ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے خود کو بدلو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملک کے حالات کو خود بخود بدل دے گا۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس وجہ سے اس رات میں ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، پوری دنیا کے عام مسلمانوں کے لیے، خاص کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے ہندوستان کے حالات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و اسلام کی شریعت مطہرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔